یا اللہ، کس جرم کی پائی ہے؟ سزا یاد نہیں؟ کیا یہ زمانے بھر کی کم عقل لڑکی کو میری ہی بہن بنایا جانا ضروری تھا؟ ولید نے سخت لاچاری کے عالم میں آسمان کی طرف دیکھا، پھر گردن موڑ کر اینیا کو گھورا جو خود کو زمانے بھر کی کم عقل لڑکی قرار دیے جانے پر بری طرح برا منا چکی تھی۔ اب اپنی خوفناک آنکھوں کے تیر چلانا بند کرو، تمہاری یہ تیر مجھے حق گوئی سے باز نہیں رکھ سکتے۔ ادائے بے نیازی سے کہتے ہوئے اس نے ماتھے پر اٹکائے گوگلز آنکھوں پر سیٹ کیے، کندھے پر لٹکتا تھیلا نما بیگ کا زاویہ درست کرتے ہوئے اپنے ہی گیٹ پر نصب آرائشی شیشے میں اپنا عکس دیکھ کر نظر بد سے بچاؤ کی دعا کی۔ محترم ہائی اسکول جاتے تھے اور آج کل کے دیگر بچوں کی طرح ناقص سے ہیرو بن کر اسکول جانا مذہبی فریضہ سمجھتے تھے۔ اپنی اسپورٹس بائک کو کک لگا کر اینیا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اینیا اچک کر سوار ہو گئی اور خفگی کے اظہار کے طور پر بڑے زور سے کندھا دبوچ لیا۔ اوہ، کیا جاہلوں کی طرح کندھا دبوچا ہے؟ میری شرٹ پر سلوٹیں نہیں پڑنی چاہیے۔ ہیرو صاحب کو اپنے امپریشن کی بڑی فکر تھی، سو تاکید ضروری سمجھی۔ یار انو، ذرا مجھ پر آیت کرسی پڑھ کر ہی پھونک دو، بالکل شہزادہ لگ رہا ہوں آج، کہیں اپنی ہی نظر نہ لگ جائے۔ اسی خدشے کے پیش نظر دیر تک مرر بھی نہیں دیکھا۔ جب تمہارے کالج کے سامنے بائک روکوں گا تو نہ جانے کتنی حسینائیں اپنی انگلیاں چبا ڈالیں گی، لیکن یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں، یہ تو فخر کی بات ہے۔ مگر مجھے ڈر ہے کہیں کسی حاسد کی نظر ہی نہ لگ جائے اور میں صبح سویرے ضائع ہو جاؤں۔ پلیز آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھ کر پھونک دو۔ کیسی بہن ہو تم، بھائی کا ذرا احساس نہیں۔ کالونی کی سڑک عبور کر کے مین روڈ تک آنے میں وہ مسلسل بولتا رہا تھا۔ اینیا نے ایک زوردار گھونسا اس کی کمر میں جڑ دیا۔ بہن کے چہیتے، کسی کی نظر سے تم ضائع ہو یا نہ ہو، اسی طرح فضول بکواس کرتے رہے تو میرے ہاتھوں سے ضرور ضائع ہو جاؤ گے۔ دوسرا گھوسا پہلے سے زیادہ زوردار تھا۔ اوہ ہو، بائک بری طرح لہرائی تھی، پھر جھنجھلا کر بولا، انو کی بچی، کتنا بھاری ہاتھ ہے تمہارا۔ لیلی علی کا ہاتھ بھی تم سے تو نازک ہی ہوگا۔ میں بتا رہا ہوں، دوبارہ مارو گی تو یہیں فٹ پاتھ پر پھینک کر کالج چلا جاؤں گا۔ اگلی بار میرا دیکھو تو غور سے دیکھنا، تمہاری شکل بھی لیلی علی سے ہی ملتی ہے۔ وہ کہاں چوکنے والی تھی، فوراً حساب برابر کر لیا۔ ولید نے بلا توقف کہکے لگایا، مجھے بڑا افسوس ہے تمہارے مقصد پورا نہیں ہوا مجھے شرمندہ کرنے کا، کیونکہ لیلی علی کا صرف نام ہی لیلی ہے، شکل سے تو وہ اچھی خاصی مردانہ ہے۔ پھر ایک اور کہکے لگایا، برا ہو اس وقت کا جب میں نے تم سے کالج ڈراپ کرنے کو کہا تھا۔ اٹھ پٹانگ باتیں کر کے میرا دماغ چاٹ رہے ہو، اس سے اچھا تھا میں ڈیڈی کے ساتھ ہی چلی جاتی۔ ہم گھر سے زیادہ دور تو نہیں آئے، کہو تو واپس چھوڑ آتا ہوں، آرام سے ڈیڈی کی 4 وہیلر میں بیٹھ کر کالج جانا۔ لیکن جو خیال کچھ دیر پہلے میرے سامنے ظاہر کیا ہے، پلیز اسے ڈیڈی کے سامنے ضرور دہرانا، اور پھر ڈیڈی تمہارا جو حشر کریں گے نا، اس کے بعد نانی اماں نہ یاد آ گئیں تو میرا نام بدل کر لیلی علی یا راکھی ساونت رکھ دینا۔ اینیا نے پھر اسے گھونسا جڑ دیا، میں نے ایسا تو کچھ نہیں کہا کہ ڈیڈی خفا ہو جائیں، یہ تم تخریبی کارروائیاں تو بند کرو۔ وہ جھنجھلا کر بولا تھا، پھر بولا، یقین کرو انو، آج تک تمہاری دل آزاری کے خیال سے میں خود کو سچ بولنے سے روکتا رہا ہوں، مگر آج میں خود کو روک نہیں پاؤں گا۔ پلیز مجھے کہنے دو، تم جتنی شکل سے احمق لگتی ہو، اس سے کہیں زیادہ بیوقوف ہو۔ تم صرف ڈیڈی کی خفگی کی بات کر رہی ہو، تمہاری بات سن کر شبی بھائی بھی ناراض ہو جائیں گے، لیکن کیوں؟ او میری عقل والی بہن، جو شخص ہماری شکل دیکھنے پر تیار نہیں ہے وہ ہماری خوشی میں کیوں شریک ہوگا؟ ہماری ممی ڈیڈی کی اینیورسری ہمارے لیے اہم ہے، اس کے لیے نہیں۔ میں تم سے احمقانہ بات کی توقع ہی نہیں کر رہا تھا۔ ممی ڈیڈی کی شادی، مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، شبی بھائی کی زندگی کا المیہ ہے۔ کبھی کسی کو المیہ پہ خوشی مناتے دیکھا ہے؟ ولید کا حقیقت پر مبنی تجزیہ اینیا قائل ہو گئی، لیکن مایوس بھی۔ کہتے تو خیر تم ٹھیک ہو، لیکن ولید، مجھے ہمیشہ ایک احساس رہتا ہے، جب تم، میں اور ولی ممی اور ڈیڈی کے ساتھ ہوتے ہیں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہماری فیملی نامکمل ہے۔ شبی بھائی کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے مجھے۔ پھر میں سوچتی ہوں، مجھے تو کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کا موقع بھی نہیں ملا، تب بھی اتنی کمی محسوس کرتی ہوں ان کی۔ ممی کیا محسوس کرتی ہوں گی؟ وہ تو بہت مس کرتی ہوں گی بھیا کو۔ ممی نے کبھی تم سے کہا ہے؟ ولید نے پوچھا۔
وہ کہاں کچھ کہتی ہیں، انہیں تو گھٹ گھٹ کر رہنے کی عادت پڑی ہوئی ہے، لیکن میں محسوس کر سکتی ہوں ان کے دل کی کیفیت کو۔ سچ کہوں تو شبی بھائی کو انوائٹ کرنے کا خیال بھی مجھے صرف ممی کی وجہ سے آیا۔ ممی کے لیے یہ ایک بہت بڑی خوشی ہوتی اور ڈیڈی کے لیے بہت بڑی ناخوشی، ولید نے دو بدو کہا تھا۔ پلیز ولید، کیا پتہ ڈیڈی خفا نہ ہو، میں نے بہت عرصے سے ممی کو بہت خوش نہیں دیکھا، ایسا لگتا ہے جیسے وہ بہت جبر کر کے مسکراتی ہوں۔ تم میری ساتھ شبی بھائی کے پاس چلو، وہ منت سے بولی۔ میرا دماغ خراب نہیں ہے کہ جا کر بے عزتی کرواؤں، جو بندہ ہماری شکل تک دیکھنے کا راوے دار نہیں، اس کے گھر جا کر ذلیل نہیں ہونا مجھے، ولید نے صاف کہا۔ تم بات نہ کرنا، میں کر لوں گی، اینیا نے ایک اور راہ دکھائی۔ میں ان کے گھر جانے پر نہیں راضی، تم بات کی بات کر رہی ہو۔ پلیز ولید، میرے پیارے بھائی نہیں ہو، بھائی ہوں، پیارا بھی ہوں، لیکن یہ بات نہیں مانوں گا۔ خیر خیر، تم تو میری کوئی بھی بات نہیں مانتے، وہ غصے سے بولی۔ جھوٹی ایک نمبر کی، پرسوں آئس کریم کس نے لا کر دی تھی؟ اور تمہاری اس بدصورت سہیلی کے گھر سے نوٹس کون لایا تھا؟ تو کوئی احسان نہیں کیا تھا، میں بھی تمہاری کتنی باتیں مانتی ہوں، کام بھی کتنے کر دیتی ہوں۔ پرسوں تم نے آئس کریم لا کر دی تھی تو بدلے میں شرٹ بھی تو دھلوائی تھی مجھ سے، اس میں کون سی بڑی بات ہے، شرٹ تو شازیہ بھی دھو سکتی تھی، تم نے کیا کمال کیا؟ ولید، تم انتہائی احسان فراموش ہو، اللہ کرے تمہاری شادی بھی کسی شازیہ جیسی لڑکی سے ہو جائے جس کے ناخن میل سے بھرے رہتے ہوں اور جو 10 10 دن نہاتی بھی نہ ہو۔ او خدا کرے تمہاری شادی بیوبرال سے ہو جس کے سر پر ایسی بددعا پر اینیا نے اسے پھر مکہ جڑ دیا۔ ولید نے پلٹ کر کوئی سخت بات کہنا چاہی، پل بھر کے لیے سڑک سے نظریں ہٹی، دو طرفہ ٹریفک تھی۔ ہوش اس وقت آیا جب سامنے سے آتی گاڑی سر پر پہنچ گئی۔ تقدیر کا فیصلہ، ایک زبردست تصادم۔ ولید، اینیا کے لبوں سے چیخ نکل گئی تھی۔ بائک دور ٹوٹی ہوئی پتنگ کی طرح لہراتی فٹ پاتھ سے ٹکرائی، اینیا گھٹنوں کے بل فٹ پاتھ پر گری۔ ولید نے پاؤں کا سہارا لے کر بامشکل اپنی بائک کو گرنے سے بچایا تھا، مگر اس کی کوشش میں وہ خود ایک طرف کو لٹک سا گیا تھا۔ شبی نے اگر بروقت بریک نہ لگائے ہوتے تو یقیناً اس وقت خوفناک تصادم ہونا تھا۔ ارے یہ تو ولید اور اینیا ہیں، جیڈی نے ونڈ اسکرین سے جھانکتے ہوئے کہا۔ پھر وہ دونوں ہی بڑی تیزی سے کار سے نکل کر ان کے پاس پہنچے۔ چوٹ تو نہیں لگی؟ اینیا پہلے ہی کھڑی ہو چکی تھی۔ جیڈی نے ولید کو بائک سیدھا کرنے میں مدد دی۔ اینیا نے خفت کے مارے جلدی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ ولید خاموش رہا۔ 2 3 راہگیر صورتحال کا جائزہ لینے کھڑے ہو گئے تھے۔ شبی نے پہلے انہیں بھگایا، پھر ولید کو ڈپٹ کر بولا، دکھائی نہیں دیتا تمہیں؟ جب بائک چلانی نہیں آتی تو چلاتے کیوں ہو؟ اس کا لہجہ سخت اور اجنبی تھا، جیسے ابھی تک کسی راہگیر سے مخاطب ہو۔ چلانی تو خیر آپ کو بھی کار نہیں آتی، پھر آپ کیوں کوشش کرتے ہیں؟ ولید نے خفگی سے دو بدو کہا تھا۔ شبی کا پہرا چڑھ گیا۔ یو ایڈیٹ، ایک تو غلطی کرتے ہو پھر زبان چلاتے ہو، میں تمہیں… وہ آگے بڑھا۔ جیڈی نے بے ساختہ اس کو شانے سے تھام کر روکا تھا۔ پلیز شبی بھیا، غلطی میری تھی، آپ ولید کو کچھ نہ کہیں، اینیا منمنائی۔ شبی نے غضبناک نظروں سے اسے گھورا۔ شٹ اپ اینڈ ڈونٹ کال می بھیا، بلا وجہ کے رشتہ داریاں جوڑنے سے سخت نفرت ہے مجھے، اس نے سخت لہجے میں کہا اور پلٹ کر کار کا دروازہ زوردار آواز سے بند کر دیا۔ جیڈی نے ہمدردی سے اینیا کے مرجھاتے ہوئے چہرے کو دیکھا، پھر ولید کو جس کا چہرہ خفت غصے سے لال ہو رہا تھا۔ وہ بیچارہ نہ 3 میں نہ 13 میں مخمصے میں پڑ گیا۔ ولید آؤ ہم تم لوگوں کو ڈراپ کر دیتے ہیں۔ ولید جھک کر بائک کی چوٹوں کا جائزہ لے رہا تھا، پل بھر کے لیے جیڈی کی طرف دیکھا، پھر بولا، وہ جن بیٹھنے دے گا اپنی گاڑی میں؟ جن؟ جیڈی کے انتظار میں ہارن پر ہاتھ رکھ کر بھول چکا تھا۔ ولید، بدتمیزی مت کرو، اینیا نے ڈانٹ دیا۔ جیڈی نے لاچاری سے اپنے گرد موجود ان تینوں کرداروں کو دیکھا جن کے درمیان اسے اپنا وجود پنگ پونگ بال کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ پھر اس نے ولید کا کندھا تھپتھپایا اور پلٹ کر کار میں جا بیٹھا۔ گاڑی زن سے ان کے قریب سے نکلی تھی۔ ولید نے پلٹ کر اینیا کو گھورا۔ ان کو سمجھا تھا بھیا تم نے، تھا کا مطلب تو تمہیں آتا ہوگا۔ سڑیل، بیٹھو اب چلیں گے شام کو ان کی طرف۔ تم پکنک پہ آنے کی دعوت دے لینا، مجھے یقین ہے وہ ہنسی خوشی راضی ہو جائیں گے۔ اینیا کی لٹکتی ہوئی شکل دیکھ کر بھی وہ طنز سے باز نہیں آ رہا تھا۔ وہ بجھے دل سے بائک پر سوار ہو گئی تو ولید نے بائک آگے بڑھا دی۔ ولید نے کالج کے سامنے بائک روک کر گردن گھما کر اینیا کو دیکھا۔
بلکہ دیکھا کیا، موجودگی ہی کنفرم کر رہا تھا۔ 15 منٹ کے سفر میں وہ 15 منٹ ہی خاموش رہی تھی۔ ولید کو پریشانی لاحق ہو گئی تھی۔ اتنی دیر تک تو وہ سوتے ہوئے بھی خاموش نہیں رہتی تھی، کجا کے جاگتے میں چپ رہنا، کہیں گر نہ گئی ہو۔ مگر اینیا کی مرجھائی ہوئی شکل دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ یار انو، میرے ہی جیسے کسی ذہین شاعر نے کہا ہے، ذرا سی بات ہے اب بھولنا ہی بہتر ہے، دل تباہ کو اب خستہ حال کیا کرنا۔ اینیا چڑھ کر بولی، ایک تو تمہارے ان واہیات اشعار سے میں بڑی عاجز ہوں۔ موقع دیکھتے ہو نہ مہر، بس شعر سنانے کی مصیبت پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ کس قدر بدذوق ہو تم لڑکی، اس قدر اعلی پائے کا شعر تمہیں واہیات لگ رہا ہے۔ اس نے اینیا کے ذوق پہ دل کھول کے تعصب کا اظہار کیا، پھر بولا، دراصل قصور تمہارا نہیں، تمہاری کھوپڑی کا ہے، جس میں دماغ کی جگہ بھوسا بھرا ہوا ہے۔ نہ تمہیں اچھے اشعار سمجھ آتے ہیں، نہ کامن سینس کی باتیں۔ اب کون سی کامن سینس کی بات میں نہیں سمجھی؟ اینیا نے جل کر پوچھا۔ دیکھو انو، جو باتیں میں کہنے لگا ہوں یہ بڑی فہم و فراست کی باتیں ہیں، اس لیے ایک ہی بار میں سمجھ لینا، میں بار بار نہیں دہراؤں گا۔ وہ جو تمہارے بھیا ہیں نا، جن کا نقشہ میرا مطلب ہے جن کے مزاج کا نقشہ کچھ کچھ کسی جن سے ہی ملتا ہے، وہ ہماری ممی کو بھی ماں والی رسپیکٹ نہیں دیتے، یعنی وہ ممی کو نو بڑی سمجھتے ہیں۔ جو سگی ماں کو نو بڑی سمجھتا ہے، وہ سوتیلے بہن بھائیوں کو سمبڑی کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اس لیے ان کو اہمیت دینا یا ان کی جھاڑ سن کر ہرٹ ہونا چھوڑ دو۔ تم جتنا ان کو اہمیت دو گی، اتنا ہی ان کے رویے سے ہرٹ ہوگی۔ جب ان کے نزدیک ہماری کوئی اہمیت نہیں، تو ہم انہیں اہمیت کیوں دیں؟ ہم بھی انہیں نو بڑی سمجھیں گے۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا، مجھ پر آیت کرسی اور کل پڑھ کر پھونک دو۔ وہ دیکھو، وہ حسینہ کب سے مجھے گھور رہی ہے، لیکن اس کے دانت مجھے پسند نہیں آئے، اتنے لمبے ہیں کہ تھوڑی تک آ رہے ہیں۔ بھائی، میں تو آج شہزادہ لگ رہا ہوں، کہیں یہ بکس بنی کی سوتیلی بہن مجھے نظر ہی نہ لگا دے، اس لیے میں تو چلا۔ وہ بائک اڑا لے گیا۔ اینیا مسکرا کر گیٹ عبور کر گئی۔ ولید کی باتیں اسے سمجھ میں آئی ہوں یا نہیں، شبیہ العباس کی جھاڑ سن کر ذہن پر چھائی کثافت ضرور ختم ہو گئی تھی۔ رات کا دوسرا پہر تھا اور کھڑکی سے جھانکتے آسمان پر ستاروں کا ہجوم دکھائی دے رہا تھا۔ جھینگروں اور مینڈکوں کے ترانے کی آوازوں نے رات کو مخصوص تاثر کو بہت شدید کر رکھا تھا۔ کبھی کبھی کوئی گونج کڑلاتی ہوئی گزرتی تو اس کی آواز رات کے منظر پر خراش سی ڈال دیتی تھی۔ زہرا بڑی دیر سے کروٹ کی بل لیٹی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ نامحسوس انداز میں گہری نیند سوئی جنت کو تھپک رہا تھا۔ پھر اس نے کروٹ بدلی اور چھت کی طرف دیکھنے لگی۔ ایک اضطراب، ایک بے چینی سی تھی جو دوپہر سے اسے لاحق تھی اور جس نے اس کی نیند بھی اڑا رکھی تھی۔ کروٹیں بدلنے کے ساتھ ساتھ وہ وقتاً فوقتاً دین محمد پر بھی نظر ڈال لیتی تھی، جو کچھ فاصلے پر حساب کتاب کے رجسٹر کھولے بیٹھا تھا۔ زہرا نے ذرا سی گردن موڑ کر جنت کو دیکھا۔ جنت گہری نیند سو رہی تھی۔ وسائی کی پیش گوئی کے عین مطابق اس کی پیشانی پر 3 ٹانکے لگے تھے، پورے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور زعفران گھلی رنگت اس وقت کملائی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو یقیناً بیٹی کی حالت دیکھ کر زہرا ازر سر نو تڑپ جاتی، مگر اس وقت اسے بڑی گہری سوچ لاحق تھی جس نے اسے فکر مند بھی نہ ہونے دیا۔ کیا بات ہے زہرا، نیند نہیں آ رہی؟ دین محمد کب سے اسے کروٹیں بدلتے دیکھ رہا تھا، بالآخر پوچھ ہی لیا۔ اس کی آواز نے کمرے میں پھیلے سناٹے کو تحلیل کر دیا تھا۔ زہرا نے بے اختیار گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ دین محمد ابھی بھی رجسٹر پر جھکا ہوا تھا۔ کچھ نہیں جی، بس ایسی ہی بے چینی سی محسوس ہو رہی ہے، اس نے آہستگی سے جواب دیا۔ دل بڑا گھبرا رہا ہے، اللہ خیر کرے۔ دل تو گھبرانا ہی ہے، جنت کی اتنی چوٹ لگ گئی، ہسپتال لے جاتے ہوئے میرا ہاتھ خون و خان ہو گیا تھا، اب جب تک زخم بھر نہ جائے بے چینی ہی رہے گی۔ دین محمد نے جنت پر پیار بھری نظر ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ زہرا اس کی اس حد تک مبالغہ آرائی پر ذرا بھی حیران نہ ہوئی۔ جتنی دین محمد کو جنت سے محبت تھی، اس میں خون کا ایک قطرہ بھی ندی محسوس ہونا فطری سی بات ہے، لیکن زہرا کو پہلی بار بیزاری میں ضرور محسوس ہوئی تھی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ جو بات دین محمد سے کہنے کے لیے پر تول رہی ہے، اسے سن کر وہ خفا ہوگا۔ جنت سے اس کی غیر معمولی محبت ایسی ہی خفگی
یہ متقاضی تھی لیکن کہے بنا چارہ بھی کوئی نہ تھا۔ زہرا کو پریشانی کے دلدل میں دھکیل دیا تھا جس سے نکلنے کے لیے ہاتھ پیر چلانا زہرا کی مجبوری تھی۔ ہوا چلنے لگی ہے، کھڑکی بند کر دیتی ہوں۔ زہرا نے کھڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے اٹھنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ دین محمد نے اسے ٹوک دیا۔ اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، چارپائی ہلنے سے جنت کی نیند خراب ہوگی، کھڑکی میں بند کر دیتا ہوں۔ زہرا گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ دین محمد نے کھڑکی بند کی اور احتیاط سے چارپائی کی پالنٹی پر بیٹھ کر محبت پیش نظروں سے جنت کو دیکھنے لگا۔ چارپائی احتیاط کے باوجود بے آواز بلند چرچرائی تھی اور اس چرچراہٹ نے جنت کی نیند میں دخل ڈال دیا تھا۔ کیسی کملا گئی ہے میری بیٹی! بھائی رفیق درمیان میں نہ آتا ہوتا تو میں نے اس فاروق کی کجی گردن موڑ دینی تھی۔ دونوں میاں بیوی نے اولاد سر چڑھا رکھی ہے، اللہ قسم ایسے بال بچے میرے ہوں تو سیدھا کر کے رکھ دوں۔ پھر اس نے اسی دھیمی اور تلخ آواز میں فاروق کو بے زرے دو تین گالیاں دیں۔ جنت نے آنکھیں کھول کر نیند بھری آنکھوں سے باپ کو اپنے قریب بیٹھا دیکھا۔ گلابی لب پھیل کر مسکرائے اور کروٹ بدل کر آنکھیں موند لیں۔ دین محمد اسے چاہت سے تھپکتا رہا۔ زہرا کو جب یقین ہو چکا کہ جنت سو چکی ہے تو اس نے بہت سوچ سمجھ کر بلکہ ناپ تول کر بات کا سراپا پکڑا۔ سنیں جی، میں ایک بات کہوں، اگر آپ کو برا نہ لگے تو؟ ہے جلی نہ ہو تو؟ دین محمد اس کی سادگی پر ہنسا۔ آگے تیری کسی بات کا برا ماننا ہو اور اب تو مان بھی نہیں سکتا، میری رانی کی ماں ہے تو، اتنا پیارا تحفہ دینے والی کی بات بری نہیں لگ سکتی مجھے۔ اس نے جھک کر جنت کے سر پر بوسہ لیا تھا۔ دیکھیں جی، میری بات کو ٹھنڈے دماغ کے ساتھ سننا ہے آپ نے۔ سیانے کہتے ہیں بچے جب تک چوٹ نہیں لگواتا بڑا نہیں ہوتا۔ جتنی بار چوٹ کھائے گا اتنی بار گر کر سنبھلنا سیکھے گا۔ جنت کے چوٹ لگنا مقدر میں تھا، سو لگ گئی۔ ہم کب تک واویلا کرتے رہیں گے کہ ہماری بیٹی کے خون نکلا ہے؟ ہو سکتا ہے فاروق کی بھی کوئی غلطی ہو لیکن اتنی معمولی سی بات کے لیے رشتے ناطے تو نہیں توڑے جا سکتے نا، اور نہ ہی یہ سیانوں والی باتیں ہیں۔ ہم نے خاندان برادری سے منہ تو نہیں موڑنا نا۔ میری بات مانیں، صبح جا کر زبیدہ باجی اور رفیق بھائی کو منا لیں، اماں بھی خوش ہو جائیں گی اور خاندان ٹوٹنے سے بھی بچ جائے گا۔ دماغ تو ٹھیک ہے تیرا؟ دین محمد حسب توقع بھڑک کر بولا تھا۔ جن کی وجہ سے میری بیٹی نے اتنی تکلیف سہی ہے انہیں منانے جاؤں، مر نہ جاؤں اس سے پہلے؟ ہائے ہائے، ایسی بھی کیا تکلیف اٹھا لی ہے اس نے؟ ایسی چھوٹی موٹی چوٹیں تو بچے ہنسی خوشی سہ جاتے ہیں۔ میں کہتی ہوں جنت کو اتنی سول جان سہل پسند نہ بنائے، کل کلا کو رخصت بھی کرنا ہے، ایسی نازک مزاجیاں لڑکیوں کو نہیں سجتی۔ پھر آپ کو صرف بیٹی کی فکر ہے، یہ بھی تو دیکھیں دوسری طرف بہن ہے، تو بہن نے بھی تو بیٹے اور شوہر کے لیے مجھے پیچھے دھکیل دیا ہے۔ جب اس نے بھائی بھانجے کی پرواہ نہیں کی تو میں کیوں کروں؟ اتنے سال بہنوں کے ناز بھی تو اٹھائے ہیں، آج اسے سب بھول گیا؟ میں اپنی بیٹی کو تکلیف پہنچانے والے کو کبھی معاف نہیں کر سکتا، منانے جانا تو دور کی بات ہے، دین محمد نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ باقی بات رہی جنت کو رخصت کرنے کی تو اس کی فکر میں نہ پڑو، میں سوچ چکا ہوں، اپنی لاڈو کے لیے ایسا لڑکا ڈھونڈوں گا جو اسی گھر میں رہے، میری جنت مجھ سے دور نہ ہو۔ زہرا دنگ رہ گئی۔ کیا کہہ رہے ہو جی؟ گھر جوائی بناؤ گے؟ ہاں یہی سوچا ہے، بس اس موضوع پر بات نہ کرنا، میری جنت ساری زندگی میرے پاس رہے گی۔ تم کیسی ماں ہو، بیٹی کی تکلیف یا دوری کے ذکر پر پرواہ نہیں؟ دیکھ جنت، تیرا باپ ہی تجھ سے محبت کرتا ہے، ماں کو تو بالکل بھی محبت نہیں۔ دین محمد نے تلخی سے کہا اور کروٹ بدل لی، جبکہ زہرا نے سر پیٹ لیا تھا۔ اس آدمی کو تو بیٹی کی محبت نے بالکل ہی سودائی کر دیا ہے۔ یہ نہیں کہ اسے جنت سے محبت نہیں تھی، لیکن چونکہ وہ عورت تھی اس لیے بچی کی پرورش میں ہونے والی کوتاہیوں کے نتائج خدشات بن کر اسے ڈرا رہے تھے، وگرنہ ماں کی محبت کا بھی کوئی مقابلہ ہے؟ وہ سوچے رہی تھی اور اس کے سوچ سے بے خبر قریب لیٹی ننھی جنت کا معصوم ذہن ماں باپ کی محبت کو اپنی سمجھ کے مطابق پسندیدگی کے ترازو میں تول رہا تھا۔ ابا مجھ سے محبت کرتے ہیں، اماں کو بالکل پیار نہیں۔ ننھے ذہن کی پرواز بس یہیں تک تھی، لیکن یہ حقیقت بھی نظر انداز نہیں کی جا سکتی، نیچی اڑان بھرنے والے اونچی پرواز ضرور کرتے ہیں، جلد یا بدیر یہ فیصلہ تقدیر کرتی ہے۔ آپ کی طبیعت اتنی خراب تھی
تو آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا، میں آج گھر سے نکلتی ہی نہیں۔ سوپ کا باؤل سمینا کو پکڑاتے ہوئے ماوا نے یہ بات کوئی 10ویں مرتبہ دہرائی تھی۔ اس روز واپسی میں خاصی دیر ہو گئی تھی اور گھر میں داخل ہوتے ہی شازیہ نے خوب نمک مرچ لگا کر اسے سمینا کی بیماری کا قصہ سنا دیا تھا۔ وہ کچھ نہ بھی بتاتی تو سمینا کی زرد رنگت اور نڈھال چہرہ اسے ساری کہانی سنا دیتا۔ ماوا یکدم بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ اپنی حد درجے پریکٹیکل اپروچ کے باوجود ماں کے لیے بہت جذباتی تھی۔ ان کی معمولی سی تکلیف بھی اسے حواس باختہ کر کے رکھ دیتی تھی۔ وہ بار بار پچھتاوے کا شکار ہو رہی تھی کہ آج گھر سے کیوں نکلی۔ ایک ہی جملہ کبھی وہ پریشانی اور کبھی خفت سے دہراتی۔ اس وقت بھی وہ واپس کچن میں جانے کے بجائے ان کے پاؤں کی جانب بیٹھ گئی تھی اور فکر مندی سے سمینا کا زرد رنگت والا چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ سمینا کو بے ساختہ ماوا پر پیار آیا۔ ان کی بیٹی ان کے لیے ایسی فکر مند ہو رہی تھی جیسے کوئی ماں بچے کے لیے ہوتی ہے۔ ماوا، یہ یخنی مجھ سے نہیں پی جائے گی، اب تو کچھ کھانے کے لیے لا دو، سمینا نے اس کا دھیان بٹانے کے غرض سے کہا تھا۔ سادہ یخنی نہیں ہے، میں نے اسے سوپ کی طرح بنایا ہے، پی کر تو دیکھیں ممی، آپ کو پسند آئے گی۔ 2 گھنٹے پہلے بھی ایک پیالہ تم نے مجھے یہی کہہ کر پلایا تھا، اسے تو میں نے خود پر جبر کرتے ہوئے پی لیا، مگر دوسری مرتبہ ہمت نہیں کر سکتی۔ تم پلیز مجھے تھوڑا سا لزانیہ ہی لا دو۔ ماوا ان کی بات سن کر ہنس دی۔ یاد رہے کہ ایسی کئی بچ ذائقہ پیالے آپ نے مجھے بھی پلائے ہیں۔ شاباش ہے بیٹی، بڑے اچھے وقت پر بدلہ لے رہی ہو، سمینا مسکرائیں۔ لیکن اپنے الفاظ فوراً واپس لو، میں اتنی بری کوکنگ ہرگز نہیں کرتی۔ آپ بیمار ہیں، اب آپ سے کیا بحث کروں؟ کیا یاد کریں گی آپ بھی، لے لیتی ہوں اپنے الفاظ واپس، وہ احسان کرتے ہوئے بولی۔ اچھا جی، شکریہ، اب اٹھو اور میرے لیے لزانیہ لے کر آؤ۔ جی نہیں، ڈاکٹر نے ہلکی پھلکی غذا کھانے کو کہا ہے آپ کو، اس لیے آپ یہی سوپ پئیں۔ ڈاکٹر نے ہلکی پھلکی غذا کھانے کو کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ خود کو سزا دو۔ اب اتنا برا سوپ بھی نہیں ہے، ماوا خفا ہو کر بولی۔ ہاں میری چندا، اتنا برا نہیں ہے، مگر میرے منہ کا ذائقہ بہت خراب ہو رہا ہے۔ لزانیہ کے چند نوالے کھاؤں گی تو خاصا فرق پڑے گا۔ آپ تو بچوں کی طرح ضد کر رہی ہیں ممی، تم بھی تو میری ممی بنی ہوئی ہو۔ وہ چڑ گئی۔ ماوا اٹھ کر کچن میں گئی اور لزانیہ مائکرو ویو میں گرم کر کے لے آئی، جو گھر آتے ہوئے ایک مشہور فاسٹ فوڈ سے پک کروایا تھا۔ لیکن گھر آتے ہی ممی کو دیکھ کر ایسے ہاتھ پیر پھولے کہ سب بھول گئی۔ پلیٹ میں لزانیہ کے ایک بڑا ٹکڑا کے ساتھ چھری کانٹا اور سوس رکھی ہوئی تھی۔ ایک پیالہ سوپ کے ساتھ صرف چند نوالے ملیں گے آپ کو، وہ بھی منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے۔ ضد نہیں چلے گی، ایک بار طبیعت ٹھیک ہو جائے پھر جو مرضی کھائیے گا، میں نہیں روکوں گی۔ سچ ممی، مجھے پتا ہوتا آپ کی طبیعت اتنی خراب ہے تو گھر سے کسی قیمت پہ نہ نکلتی۔ بھائی اتنے اہم کام تھے تمہارے، تم خود بتاؤ، کیا کوئی ایک بھی کام ایسا تھا جسے میری خاطر ملتوی کیا جاتا؟ کمال کرتی ہیں آپ بھی، بھلا آپ سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بھی کوئی کام ہو سکتا ہے؟ ماوا نے ناراضگی سے کہا۔ لیکن آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اسے یہی غم کھائے جا رہا تھا۔ اچھا چھوڑو اس بات کو، میں نے ابھی صرف 2 لقمے لیے ہیں، 2 اور لوں گی۔ شاپنگ مکمل ہو گئی؟ سمینا نے تاکید کے ساتھ ہی پوچھا تھا۔ ماوا مسکرا کر اسی کانٹے سے خود کھانے لگی۔ مکمل تو خیر نہیں ہوئی، لیکن کافی کچھ خرید لیا۔ منیزہ آنٹی کی وجہ سے کافی سہولت ہو گئی۔ ممی، میں آپ کے لیے بہت پیارا موکلر کا سوٹ لائی ہوں، اس کا دوپٹہ دکھاتی ہوں آپ کو۔ سوٹ تو سلائی کے لیے ٹیلر کو دے آئی ہوں۔ بہت اچھا کیا، بس ٹیلر کو تاکید کر دینی تھی کہ گلا گہرا نہ بنائے، مجھے سخت الجھن ہوتی ہے ڈیپ نیک سے۔ جی کہہ دیا تھا، میں برٹش کونسل بھی گئی تھی، شکر ہے 2-3 کتابیں میرے تھیسس سے متعلق ملی ہیں مجھے، لیکن زیادہ نہیں۔ آدھے گھنٹے میں تو میں ڈھنگ سے پوری لائبریری بھی نہیں دیکھ سکی۔ کتابیں کیا ڈھونڈتی؟ ویسے توقیر انکل سے ڈسکس کیا تھا میں نے، وہ کہنے لگے ان کے کوئی کزن کسی کالج میں پروفیسر ہیں، اور توقیر انکل کا خیال ہے میرے ریسرچ ورک کے سلسلے میں وہی میری مدد کر سکتی ہیں۔ میں نے کہا انکل آپ سوچیں نہیں، فوراً سے پیشتر ان سے میری میٹنگ ارینج کروا دیں۔ توقیر انکل کا بیٹا کیسا ہے؟ سمینا نے پوچھا۔ اسی بیٹے کے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے پہلے روز توقیر صاحب انہیں منزل تک پہنچانے نہ پہنچ سکے تھے۔ پہلے سے کافی بہتر ہے، ٹخنا فریکچر ہوا ہے، ٹھیک ہونے میں ٹائم تو لگے گا۔ آپ ٹھیک ہو جائیں پھر ہم عیادت کے لیے ان کے گھر چلیں گے۔
ہاں ٹھیک ہے، مجھے بھی پہلے ہی خیال آ رہا تھا توقیر کیا سوچے گا، کتنی مدد کر رہا ہے وہ ہماری، اور ہمیں اتنی توفیق نہ ہوئی ایک بار گھر جا کر اس کی بیٹی کا حال پوچھ لیں۔ سمینا نے کہا تو ماوا نے فقط اسبات میں سر ہلا دیا۔ آج سربت بھی آئی تھی۔ محمد سمینا کو یاد آیا تو بتانے لگی۔ سربت؟ مسز دانیال حسن، سمینا نے بتایا۔ اوہ، مالک مکان کی بیوی، ماوا نے بس اتنا کہا، پھر پوچھنے لگی، اینیا بھی ان کے ساتھ آئی تھی؟ نہیں، وہ تو نہیں تھی، مسز دانیال کو بھی شازیہ بلا لائی تھی، وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی۔ اچھا، اس کا مطلب ہے ہمدرد روح ہے ان کے اندر، شکل سے تو بڑی روٹ لگتی ہے، ماوا نے اپنا تجزیہ بیان کیا۔ ہائے، روٹ کہاں، اتنی پولائٹ نیچر کی ہے وہ تو، مجھے تو بڑی اچھی لگی۔ ویسے تمہاری ملاقات کب ہوئی؟ ملاقات نہیں ہوئی، انہیں چند روز پہلے لان میں بیٹھے دیکھا تھا، تو میں ہیلو ہائے کرنے آگے بڑھی تو وہ منہ موڑ کر چلی گئی۔ اچھا، حیرت ہے، ایسا رویہ دکھانے والی تو نہیں لگی مجھے، ملنسار اور خوش اخلاق لگی تھی۔ ممکن ہے اس نے تمہیں دیکھا نہ ہو یا اپنی کسی پریشانی میں ہو۔ سمینا کے پاس ہر کسی کے ناپسندیدہ رویے کی کوئی نہ کوئی توجہ ضرور تیار ہوتی تھی جو اس کے گھٹتے نمبر بڑھا دے۔ ماوا نے کسی قسم کا اظہار نہ کیا، خاموشی سے کھاتی رہی۔ چند منٹ کے بعد سمینا نے پرسوچ انداز میں کہا، ایک بات کہوں ماوا، مجھے لگتا ہے میں نے مسز دانیال کو کہیں دیکھا ہے۔ ماوا چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ اچھا، لیکن کہاں؟ یہی تو یاد نہیں آ رہا، میں تب سے یہی سوچ رہی ہوں کہ سروت کا چہرہ مجھے اتنا جانا پہچانا سا کیوں لگا ہے، شاید اس کی شکل کسی ٹی وی آرٹسٹ سے ملتی ہو، یا اس کے بولنے کا انداز ویسا ہے۔ تمہیں اس کا چہرہ دیکھ کر کسی کی یاد آئی؟ ماوا نے نفی میں سر ہلایا تو بولی، پھر مجھے اس کا چہرہ اتنا مانوس کیوں لگا ہے، انداز خود کلامی سا تھا۔ ممی، میں سمجھ گئی کہ آپ کو مسز دانیال سے مانوسیت کا احساس کیوں ہو رہا ہے، یکدم ماوا نے کہا۔ سمینا پر اشتیاق انداز میں اس کی اگلی بات کا انتظار کرنے لگی تو آنکھیں مٹکا کر بولی، آپ انڈین موویز دیکھتی ہیں نا، ان میں ایسی ہی اسٹوریز ہوتی ہیں جو دو جڑواں بہنیں ایک کنب کے میلے میں گم گئی ہوں، دوسری آئی لینڈ پہنچ گئی۔ او گاڈ ممی، سیم ٹپیکل اولڈ اسٹوری۔ مبارک ہو آپ کو، آپ کی جڑواں بہن کنب کے میلے میں گم ہوئی جڑواں بہن مل گئی۔ وہ رتی بھر بھی سنجیدہ نہ تھی۔ سمینا نے گھور کر اسے دیکھا اور خالی پیالہ ٹرے میں پٹخ دیا۔ تم بہت بدتمیز ہوتی جا رہی ہو ماوا۔ ارے واہ، بہن ملی نہیں کہ بیٹی بری لگنے لگی، اس نے ہنستے ہوئے انہیں چڑھایا تھا۔ چلو اٹھ کر برتن سمیٹو، میں خود ہی سوچ لوں گی مسز دانیال کو کہاں دیکھا ہے۔ او شیور، میرا کولڈ ڈرنک پینے کا دل چاہ رہا ہے، آپ پئیں گی؟ ماوا نے اٹھتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں، میرا موڈ نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ فریج میں بھی کولڈ ڈرنک نہیں ہے، کل ہی ختم ہو گئی تھی، سمینا نے بتایا تو ماوا بولی، یہیں قریب ہی میں نے ایک شاپ دیکھی تھی، شاید بیکری تھی، وہاں سے لے آتی ہوں۔ اس وقت تمہارا دماغ ٹھیک ہے ماوا؟ سمینا نے وال کلاک کی طرف دیکھا، 7 بج رہے تھے۔ یہ لاہور ہے، ڈبلنگ نہیں کہ تم آدھی رات کو بھی گھر سے نکلو اور بخیریت واپس آ جاؤ۔ دہشت گردوں اور ڈاکوؤں نے ہوش اڑایا ہوا ہے، اس لیے تم چپ چاپ بیٹھ جاؤ، ایک دن کولڈ ڈرنک نہ پیو گی تو کچھ فرق نہ پڑے گا صحت کو۔ اب ذرا باہر نکل کر دیکھیں، پورا شہر روشنیوں میں ڈوبا ہوا ہے، پھر گلی کے کارنر پر واچ مین بھی بیٹھا ہوا ہے۔ میں یوں گئی اور یوں آئی، آپ بے فکر رہیں، میں بچی نہیں ہوں کہ کوئی نقصان پہنچا دے۔ سمینا کی آواز کی پرواہ کیے بغیر وہ تیر کی تیزی سے باہر نکل گئی تھی۔ شبی کے دوستوں کی آمد عین اس وقت ہوئی جب وہ کچھ دیر سونے کے خیال سے بیڈ پر لیٹ چکا تھا۔ اس کی عادت تھی سرے شام سو جاتا، پھر تہجد سے پہلے اٹھ کر طلوع آفتاب تک پڑھتا۔ چند منٹ میں وہ کروٹیں بدلتا باہر سے آنے والی آوازیں سنتا رہا۔ اخلاقیات کا مارا ضمیر گوارا نہیں کر رہا تھا کہ گھر میں مہمان آ کر بیٹھے ہیں اور وہ نیند نہ آنے کے باوجود سوتا بنتا رہے۔ ناچار اٹھ کر باہر آ گیا۔ سجاول اور عزیر واپسی کے ارادے سے کھڑے ہو چکے تھے۔ دوست تو خیر وہ شبی کے تھے، مگر اس سے بھی اچھے روابط تھے۔ تبھی بڑی خوش حلقی سے حال احوال دریافت کیے گئے۔ تم لوگ کھڑے کیوں ہو؟ بیٹھو، میں چائے بناتا ہوں۔ اس نے حق میزبانی نبھانا شروع کی۔ چائے تم بناؤ گے؟ وہ تمہارا اجمل کیا ہوا؟ عزیر نے پوچھا۔ اجمل چھٹی پر گاؤں گیا ہوا ہے، نیا ملازم آ جانے تک سب کام خود کرنا پڑیں گے، جے ڈی نے جواب دیا تو سجاول جلدی سے بولا،
معاف کرنا یار، تمہارے تجربے کی نظر میں اپنی جان نہیں کر سکتا۔ یار جیڈی اچھی چائے بناتا ہے، میں تو سوچ رہا ہوں اجمل کی مستقل چھٹی کر دی جائے، شبیر نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اس کا مطلب تمہارا معاہدہ پہلا تجربہ بڑی خوبی سے برداشت کر چکا ہے، چلو پھر ہم بھی ہمت کر لیتے ہیں۔ سجاول راضی ہوا تو عزیر ٹھٹک گیا۔ جیڈی چائے ادھار کر لیتے ہیں، پھر کبھی صحیح۔ ہم تو شبی کے اسائنمنٹ کی سافٹ کاپی دینے آئے تھے، صبح اسائنمنٹ جمع کروانے کی آخری تاریخ ہے اور میرا تقریباً سارا ہی کام نامکمل پڑا ہوا ہے، ابھی جا کر سرچنگ شروع کروں گا تب بھی صبح ہو جائے گی۔ اچھا یاد کروایا مجھے بھی، احسن نے اپنی اسائنمنٹ میں مدد کے لیے کہا تھا، سجاول نے کہا، پھر تیزی سے بولا، عزیر تمہیں یاد ہے نا تم نے مجھے برگر کھلانے کا وعدہ کیا تھا؟ برگر رہنے دو سجاول، ہمارے بلاک میں ایک نئی بیکری کھلی ہے، وہاں کی چاکلیٹ پیسٹریز بہت زبردست ہیں، آج وہ ٹرائی کر لو۔ جیڈی نے اس کی معلومات میں اضافے کے ساتھ ساتھ مشورہ بھی دیا تھا۔ سجاول اور عزیر کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، فوراً راضی ہو گئے۔ جیڈی ہم بھی ان کے ساتھ نہ چلیں، میرا بھی پیسٹریز کھانے کا دل چاہ رہا ہے۔ شبی کے کہنے پر وہ چاروں ہی باہر نکل آئے۔ ویسے یہ برگر تھا کس خوشی میں؟ عزیر اور سجاول ہنسنے لگے تھے، پھر عزیر بولا، تم لوگوں کو حیا اور شوال والے قصے کا تو پتہ ہی ہوگا۔ سجاول کا خیال تھا ان دونوں کا افیئر چل رہا ہے، لیکن میرا خیال تھا یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ 3 مہینے پہلے حیا نے بڑی دھوم دھام سے منیب سے منگنی کروائی ہے، اسی بات پر ہم دونوں کی شرط لگی ہوئی تھی۔ آج صبح ہی خبر ملی کہ حیا نے منیب سے منگنی توڑ کر شوال سے رشتہ پکا کروا لیا ہے، بس یہ برگر اسی رشتے کا ہر جانا ہے۔ وہ اپنے کلاس فیلوز کا قصہ سنا رہا تھا۔ جیڈی کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ حیا نے پھر منگنی توڑ دی؟ بیچارہ منیب تو بہت ہرٹ ہوا ہوگا، وہ تو بہت مخلص تھا حیا کے ساتھ، منگنی کی خوشی میں اس نے اپنے دوستوں کو میرٹھ میں ڈنر بھی دیا تھا۔ اطلاع کے لیے عرض ہے، منیب نے اس بار بھی اپنے دوستوں کو ڈنر دیا ہے، وہ بھی میرٹھ میں نہیں بلکہ پی سی میں، سجاول نے مزے سے کہا تھا۔ بیچارہ صدمے سے پاگل ہو گیا ہوگا، جیڈی کو اعتبار ہی نہیں آ رہا تھا، حیا کے ساتھ تو کتنا خوش تھا وہ۔ لڑکے ہنسنے لگے۔ او بدو خان، کس دنیا میں رہتا ہے تو؟ سجاول نے اس کے سر پر چت لگائی تھی۔ منیر تو ہر اس لڑکی کے ساتھ خوش رہتا ہے جو اس جیسے گھامڑ کو ہمہ وقت گھاس ڈال رہی ہو۔ باقی بات رہی حیا بی بی کی، تو اس سال میں یہ اس کی چوتھی منگنی ہے جو بالآخر اپنے انجام کو پہنچی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس منگنی کا دورانیہ پچھلی 3 منگنیوں سے بہرحال زیادہ تھا۔ دیکھتے ہیں اب اس نئی منگنی کا کیا حشر ہوتا ہے۔ ایسا تو مت کہو، کیا پتہ حیا اس بار شوال کے ساتھ ہی مخلص ہو؟ جیڈی نے حسب عادت بہتری کی امید رکھی تھی۔ میرے خیالات بھی کچھ کچھ تمہاری طرح ہی تھے جیڈی، لیکن حیا جیسی لڑکی سے کسی اچھائی یا نیکی کی امید غلط ہے، بلکہ وہی کیا ہمارے کلاس کے اکثر لڑکے لڑکیاں ٹائم پاس کے لیے یہ سب کر رہے ہیں۔ بس حیا صاحبہ کی بہادری یہ ہے کہ وہ ہر افیئر ڈنکے کی چوٹ پر چلاتی ہیں۔ نہیں عزیر، میرا دل نہیں مان رہا، یہ ساری باتیں کوئی محض ٹائم پاس کے لیے کسی کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھا سکتا ہے؟ یہ تو سراسر دھوکہ بازی ہے۔ وہ بیچارہ صدا کا معصوم، چونکہ خود کسی کو دھوکہ دینا گناہ سمجھتا تھا، لہٰذا خیال یہی تھا کہ ساری دنیا اسی قلعے پر کاربند ہے۔ یہ باتیں تمہیں سمجھ میں ابھی نہیں آ سکتی، کیونکہ تم سرٹیفائیڈ تصدیق شدہ احمق ہو۔ شبی نے اس کا مذاق اڑایا تھا۔ بیکری سے پیسٹریز خرید کر وہ سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر کھانے لگے۔ عزیر نے ڈپارٹمنٹ میں گردش کرتے کسی نئے افیئر کا قصہ چھیڑ دیا، تبھی سجاول نے ان سب کو متوجہ کیا تھا۔ اس لڑکی کو دیکھنا، یہ جو بیکری کے باہر کھڑی ہے، یہ رابعہ مدثر نہیں لگ رہی؟ اس نے پرسوچ انداز میں کہا تھا۔ کون رابعہ مدثر؟ وہ جو 2nd سیمسٹر میں یونیورسٹی چھوڑ گئی تھی؟ جیڈی نے اس لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں وہی۔ نہیں سجاول، یہ وہ رابعہ نہیں ہو سکتی، رابعہ تو اتنی لمبی تھی، اس لڑکی کی ہائٹ تو بامشکل 5'3" لگ رہی ہے۔ عزیر نے فٹافٹ اندازہ لگایا تھا۔ یار ویسے رابعہ بھی بڑی دلچسپ لڑکی تھی، یاد ہے شبی کے کیسے آگے پیچھے پھرا کرتی تھی؟ سجاول کو یکدم یاد آیا تھا اور ان سب کا مشترکہ کہکہ گونجا تھا۔ اور یہ ہمارا اینگری ینگ مین، مجال ہے جو کبھی بیچاری کو ذرا سی بھی لفٹ کروائی ہو، جیڈی نے کہا تھا۔ ہاں ابھی لفٹ نہ کروانے پر یہ حال تھا کہ شبی پر نظر پڑتے ہی ٹن ہو جایا کرتی تھی اور اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگتی تھی۔ کبھی یہ لفٹ کروا دیتا تو اس کا کیا حال ہونا تھا؟ ایک اور کہکہ بلند ہوا تھا۔ شبی نے البتہ صرف مسکرانے پر اتفاق کیا تھا۔ تم لوگ کھڑے ہو کر رابعہ کو یاد کرو، میں یہ کوک بدلوا کر آتا ہوں، اس بوتل میں کچھ پڑا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ وہ بیکری کی طرف آ گیا۔
मामा इसके पैर के नीचे एक पत्थर आ गया जिससे वो लड़खड़ा सा गया। महज चंद लम्हों के लिए इसकी नजरें सामने से हटीं और इन्हीं चंद लम्हों में वो लड़की उससे टकरा गई। 2 गलियां अबूर करके वो बेकरी थी जिसके बारे में मावा ने समीना को बताया था। गेट से बाहर निकलते ही उसने वॉचमैन की मौजूदगी का यकीन कर लिया था। गली में अपने अलावा इसे 2 काफी फर्बी माइल औरतें भी दिखाई दी थीं, जो गालिबन वजन घटाने के गर्ज से बहुत तेज तेज चल रही थीं। मावा को चूंकि ऐसी किसी गर्ज का सामना नहीं था, लिहाजा वो छोटे छोटे कदम उठाती इर्द गिर्द का जायजा लेती बेकरी की तरफ चल गई। गो के इन चंद दिनों में इस इलाके का हत्तुल मकदूर जायजा वो ले चुकी थी और करीबी मार्केटें भी देख ली थीं ताकि बावक्त ज़रूरत इसे और समीना को किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े। चलते चलते मावा एक बंगले के सामने ठिठक कर रुक गई। ये मुतमऊल अफराद का रिहायशी इलाका था और यहाँ तकरीबन सारे ही बंगले कोठियाँ बड़े बड़े रकबे पर फैली हुई थीं। इन बंगलों की बैरूनी ज़ेबाइश और आराइश पर जितनी मेहनत सर्फ की हुई दिखाई देती थी, इसे देखकर बंगलों की अंदरूनी हालत का अंदाज़ा लगाना कतई मुश्किल न था। जिस बंगले के सामने मावा के कदम ठटके, इसका वसी और अरीज गेट और बालकनी की ग्रिल इतनी खूबसूरत थी कि मावा सिराहे बिना न रह सकी। पाकिस्तान आकर इस बात का एहसास इसे बड़ी शिद्दत से हुआ था कि बैरूनी ममालिक दिखाए जाने वाले टीवी चैनल्स पाकिस्तान की बड़ी हद तक गलत तस्वीर कशी कर रहे हैं। बिलाशुबा पाकिस्तान में गर्दो गुबार था, इंतशार था, बदनज़मी थी, गुर्बत और दहशत गर्दी थी, मगर पाकिस्तानियों के पास पैसा वाफिर मिकदार में था, जो इनके मकामात और तर्ज रिहाइश में साफ दिखाई देता था। वहाँ आइलैंड में अगर कोई बहुत रईस होता तो अपना 2-3 कमरों का ज़ाती फ्लैट या अपार्टमेंट अफोर्ड कर लेता था, लेकिन ये अय्याशी भी इनके हिस्से में आती जो रईस माने जाते थे। खुद मावा भी जब कभी टीवी देखती, पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल पाकिस्तान की गुर्बत और लामतनाही मसाइल का अंबार बयान करते दिखाई देते थे। ये इन ये उन न्यूज़ चैनल्स की मेहरबानी ही थी कि दूसरे ममालिक में बसने वाले अफराद को मजमूई राय के मुताबिक पाकिस्तान में भूखे मर रहे हैं। मावा ने जब अपने थीसिस के सिलसिले में छानबीन शुरू की तो पाकिस्तान की इस दर्जे गुर्बत को भी मद्देनज़र रखा था, लेकिन यहाँ आते ही जो मंजर इसे दिखाई दिया वो इस तस्वीर से कतई मुख्तलिफ था जो न्यूज़ चैनल दिखा रहे थे। यहाँ घर थे जिनको देखकर महलों का गुमान होता था, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थीं, आलीशान शॉपिंग मॉल्स थे और नेशनल और इंटरनेशनल बैंक की बहुतात थी। या शायद ये सिर्फ इसी इलाके का मंजर है, ज़रूरी नहीं कि सारे पाकिस्तान का यही हाल हो। मुझे ऐसे एरियाज़ को भी विज़िट करना चाहिए जहाँ गुर्बत सही मायनों में दिखाई देती हो। वो यही सब सोचते हुए बेकरी तक पहुंच गई। एक कोल्ड ड्रिंक दे दें, उसने दुकानदार से कहा। दुकानदार ने एक तरफ रखे फ्रिज को खोलकर जायजा लिया, फिर इसे इंतजार करने का कहकर दुकान से मुंसलिक एक छोटे से दरवाजे के पीछे गायब हो गया। मावा काउंटर पर हाथ रखे लापरवाही से इधर उधर देखने लगी। पूरी बेकरी आराइशी रोशनियों में जगमग कर रही थी, जबकि तारीख आसमान तले पूरी गली स्ट्रीट लैम्प के अलावा वो बंगलों के बाहर नब्ज इलेक्ट्रिक लैम्प की रोशनी में नहाए हुए थे। सन्नाटा जरूर था, लेकिन रोशनी की बहुतात थी। मुअम्मा मावा को कुछ अजीब सा एहसास हुआ। लाशऊरी तौर पर उसने गर्दन मोड़कर दाहिनी तरफ देखा, फिर चौंक से गई। कुछ फासले पर इलेक्ट्रिक पोल के नीचे कुछ लड़के खड़े थे और उन्होंने मावा को ही फोकस किया हुआ था। इनके पास 2 बाइक्स थीं और वो कुछ खा रहे थे। मावा को अपनी तरफ देखता पाकर एक ने धीमी आवाज में कुछ कहा था, फिर वो सब हाथ पर हाथ मारकर हंसने लगे थे। मावा के चेहरे पर हल्की सी नागवारी छा गई। इन सबको नजर अंदाज करते हुए उसने काउंटर को जोर से बजाना शुरू कर दिया। उसी वक्त दुकानदार बाहर आया और उसने कोल्ड ड्रिंक की बोतल मावा को पकड़ा दी। उसी वक्त लड़कों के कहकहों की आवाज़ इसे फिर सुनाई दी थी। इनकी नज़रें तो अब तक मावा को अपने चेहरे पर चिपकी हुई महसूस हो रही थी। उसने जल्दी जल्दी पेमेंट करके वहाँ से हट जाना मुनासिब समझा। ये नहीं कि डर या घबरा गई थी, बस ये इसकी एहतियात पसंदी थी जो इसे ऐसा करने पर मजबूर कर रही थी। फिर पता नहीं क्या हुआ, मगर सच तो ये है कि जो हुआ बुरा हुआ। वो जल्दी में ज़रूर थी, मगर इतनी उजलत भी लाहक नहीं थी कि सामने आता लड़का दिखाई ना देता। मावा रुख मोड़ कर एक तरफ से निकलना चाहती थी, मगर वो लड़का सीधा चलता इससे टकरा गया। मावा ऐसी हरकत की तवक्को नहीं कर रही थी, इसलिए बुरी तरह लड़खड़ा गई। कोल्ड ड्रिंक की बोतल उछल कर दूर जा गिरी, लेकिन लड़के के हाथ में पकड़ी बोतल कांच की थी।
زمین پر گر کر کرچی کرچی ہو گئی۔ کولڈ ڈرنک گری اس لڑکے کی شرٹ پر اور کانچ کا ایک بڑا سا ٹکڑا ماوا کی ایڑی میں پیوست ہو گیا۔ ماوا کے منہ سے ہلکی سی چیخ نما کرا نکلی اور وہ پیر پکڑ کر نیچے بیٹھ گئی۔ ربش، تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ اندھی ہو کیا؟ وہ لڑکا جھنجھلا کر بولا تھا۔ اس کے دوست بھاگتے چلے آئے۔ کیا ہوا ہے شبی؟ ماوا نے سر اٹھا کر غضبناک نظروں سے اس شبی نامی لڑکے کو گھورا جو شرٹ جھاڑتے ہوئے بار بار اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ ماوا اس کی اداکاری پر اش اش کر اٹھی۔ پوری پلاننگ سے اس سے ٹکرانے کے بعد وہ اس طرح ظاہر کر رہا تھا جیسے یہ ایک حادثہ ہو جس میں ساری غلطی بھی ماوا کی تھی۔ اندھے ہوگے تم، خود تمہاری ساتھی، ماوا نے بھی کسی لحاظ کے بغیر دو بدو کہا تھا۔ پہلے تو آنکھیں بند کر کے چلتی ہو، میری ساری شرٹ خراب کر دی، اوپر سے اتنی بدتمیزی کر رہی ہو۔ وہ غرایا۔ ماوا کو پتنگے لگ گئے۔ تو تمہارا کیا خیال ہے؟ اتنا گہرا زخم لگ جانے کے بعد مجھے تمہیں پھولوں کا ہار پہنانا چاہیے؟ تمہیں مجھ سے ایکسکیوز کرنا چاہیے۔ حالانکہ میں تمہیں معاف تو پھر بھی نہیں کروں گا، لیکن بہرحال مینرز بھی کوئی چیز ہوتی ہیں۔ شکل سے تو اچھی خاصی مہذب لگتی ہو۔ شبی نے بد لحاظی کی حد کر دی تھی۔ مائنڈ یور لینگویج پلیز، ماوا نے سلگ کر کہا، ساتھ ہی کانچ کا ٹکڑا ایک جھٹکے سے نکال کر دور اچھال دیا اور کھڑی ہو گئی۔ ایڑی سے خون بھل بھل بہہ رہا تھا اور تکلیف کی لہر ایڑی سے پنڈلی تک دوڑ گئی تھی۔ پہلی بات تو یہ کہ تم مجھے معاف کرو یا نہ کرو، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ فرق تو تب پڑے گا جب میں معافی مانگوں گی۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن، کسی کو اگر معافی مانگنی چاہیے تو وہ تم ہو، کیونکہ جان بوجھ کر مجھ سے ٹکرانے کی غیر اخلاقی حرکت تم نے کی ہے، میں نے نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ مینرز تمہیں سیکھنے چاہیے، کیونکہ تم تو شکل سے بھی مہذب نہیں لگتے۔ یہ پورا جملہ اس نے انگلش میں ادا کیا تھا۔ پھر اردو سے انگلش بولتے ہوئے وہ عربی پر آ گئی تھی اور اس نے عربی میں شبی کو سخت سچ سنانا شروع کر دی تھی۔ انتہائی خوشی یا غصے کی حالت میں وہ ان تینوں زبانوں کا ملغوبہ بنانا شروع کر دیتی تھی، اور یہ اتنی غیر ارادی حرکت ہوتی تھی کہ اسے احساس تک نہ ہوتا تھا کہ تینوں زبانوں میں سے کسی ایک زبان سے بھی نابلد شخص اس کی بات سمجھ نہیں پا رہا۔ اب بھی یہی ہوا تھا، عربی کی بے کثرت استعمال کی وجہ سے کوئی بھی اس کی بات سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ان سب کے لیے تو یہی بات اچنبھے کا باعث بن گئی تھی کہ اس گلا بیاں گلی چمکدار رنگت والی لڑکی نے کتنے آرام سے ان کے گروپ کے سب سے ہینڈسم اور ویل مینر لڑکے کو غیر مہذب قرار دے دیا تھا۔ تبھی ان میں سے ایک لڑکے نے بڑھ کر کولڈ ڈرنک کی بوتل اٹھائی اور ان دونوں کے درمیان میں آ گیا۔ دیکھیں، غلطی کسی کی بھی صحیح، میں آپ سے ایکسکیوز کر رہا ہوں، پلیز آپ بات نہ بڑھائیں، اس نے ملتجی انداز میں کہا تھا۔ ماوا نے غضبناک نظروں سے اسے گھورا، جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے بوتل لی، کھا جانے والی نظروں سے شبی کو دیکھا اور اپنا زخمی پیر گھسیٹتی گلی کے کونے پر غائب ہو گئی۔ اس لڑکی کے منظر سے ہٹتے ہی عزیر نے گہری سانس بھرتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے مصیبت ٹل جانے پر شکر ادا کر رہا ہو۔ یار، اس لڑکی کو دیکھ کر لگا تو نہیں تھا کہ اس کی آواز اتنی کراری ہوگی۔ چھپی ہوئی ہنسی کے باوجود اس کا انداز صاف مذاق اڑانے والا تھا۔ سجاول اور جیڈی ہنس دیے۔ چلو، یہ تو کنفرم ہوا کہ یہ رابعہ مدثر نہیں تھی، وہ بیچاری تو اتنی سافٹ سپوکن تھی، پھر شبی کو دیکھ کر اتنے روڈ لہجے میں بات کر ہی نہیں سکتی تھی۔ سجاول کی بات پر بھی شبی نے اظہار رائے نہیں کیا۔ اس کے چہرے پر ابھی تک تناؤ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ تینوں ہی چونکہ شبی کے غصے سے واقف تھے، اس لیے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر رہ گئے۔ پھر سجاول نے ہی ہمت کر کے اسے مخاطب کیا۔ اس رومال سے اپنی شرٹ صاف کر لو، اور اس میں اتنا غصہ کرنے کی تو کوئی بات نہیں ہے شبی، جو بھی ہوا وہ مس انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ تھا۔ شبی نے اس کے ہاتھ سے رومال لے لیا اور اپنی شرٹ پوچھنے لگا۔ شرٹ کے اس گیلے حصے سے اسے سخت وحشت محسوس ہو رہی تھی، دماغ پھٹنے کے قریب تھا، اور دل و دماغ میں جیسے گرم ہواؤں کے جھکیڑے سے چلتے محسوس ہو رہے تھے۔ کچھ دیر اسی طرح وہ غصے کی آگ میں سلگتا رہا، یہاں تک کہ اسے سجاول اور عزیر کے جانے کی بھی خبر نہ ہو سکی۔ پھر جیڈی نے اس کی آنکھوں کے عین سامنے کوک کا ٹن کیا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ پی لو، غصہ ختم ہو یا نہ ہو، کم ضرور ہو جائے گا۔ شبی چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر ٹن لے کر کھولنے لگا۔ سجاول اور عزیر کب کے جا چکے، جیڈی نے مختصراً جواب دیا اور کوک پینے لگا۔ شبی نے وہیں کھڑے کھڑے 3-4 بڑے بڑے گھونٹ حلق میں اتارے۔ بھڑکتی ہوئی آنکھ پر جھپٹتے سے پڑے تو دماغ سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک ٹھنڈ کا احساس پھیلتا چلا گیا۔
تب اس نے جیڈی کی طرف دیکھا۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر کھڑا دوسری طرف دیکھ رہا تھا۔ اچھا ہوا تم اس لڑکی اور میرے درمیان آ گئے، ورنہ اس نے میرے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچ جانا تھا۔ متنفر بے رحم لہجہ۔ جیڈی نے بس ایک نظر ہی اسے دیکھا تھا اور اسے لگا شبی کی آنکھوں سے آنکھ کی لپٹیں نکل رہی ہیں۔ پرسوں اگر میں وقت پر نہ آتا تو سعدی نے تمہارے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچ جانا تھا، کل اگر میں نہ آتا تو ولید نے تمہارے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچ جانا تھا۔ آج تم اس لڑکی کے بارے میں یہی بات کہہ رہے ہو۔ مجھے بتا دو شبی، تم نے کتنے انسانوں کو ان کے انجام تک پہنچانے کا ارادہ کیا ہوا ہے، تاکہ میں بروقت ہر بار درمیان میں پہنچ کر معصوم بے قصور انسانوں کو تمہارے غصے سے محفوظ رکھ سکوں۔ اس قدر غصے کے باوجود جیڈی کے آخری الفاظ پر اسے ہنسی آ گئی۔ عقل کھڑا، بد مزاج، مغرور، وہ سب کچھ تھا، اپنی غلطی ماننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ مگر یہ بھی سچ ہے کہ جیڈی دنیا کا وہ واحد شخص تھا جس کے سامنے اپنا آپ ظاہر کرتے شبی کو کبھی جھجک محسوس نہیں ہوئی۔ بچپن سے دونوں کی دوستی مثالی تھی۔ تائی اماں کہتی تھیں دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایک آگ تو دوسرا پانی، شاید تبھی اب تک نبھتی چلی آ رہی ہے۔ مبادا دونوں آگ کسی فطرت والے ہوتے تو اب تک ایک دوسرے کو جلا کر بھسم کر چکے ہوتے۔ ہاں تو ٹھیک ہے، میں اپنی غلطی مان رہا ہوں، مجھے تمہارے دوست پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، بڑا احسان کرنے والے انداز میں فرمایا گیا۔ چیڑی کی جان جل کر خاک ہو گئی۔ بہت شکریہ، بڑا احسان کیا آپ نے اپنی غلطی مان کر۔ غصہ کرنے کی باری اب اس کی تھی۔ اس نے خالی ٹن سڑک کے کنارے رکھے ڈسٹ بن میں اچھالا اور بنا شبی کی طرف دیکھے گھر کی طرف چل دیا۔ شبی نے اس کی تنقید کی تھی۔ اب غبارے کی طرح منہ کیوں پھیلا لیا ہے؟ میں اپنی غلطی مان تو رہا ہوں، پھر یہ ناراضگی کس خوشی میں؟ تم کیا چاہ رہے ہو؟ ناراض محبوبہ کی طرح تمہارے قدموں میں بیٹھ کر تمہیں مناؤں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اپنی غلطی مان رہا ہوں، اسی میں میرا احسان سمجھو۔ او بھائی، منہ میں کیا گلو ڈال لی ہے؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ تم کچھ نہ کرو، بس ایک احسان کرو، وہ بھی مجھ پر نہیں، خود اپنی ذات پر۔ یہ معمولی معمولی باتوں پر بھڑکنا چھوڑ دو۔ تم پاگل تو نہیں ہو، نارمل انسان ہو، الحمدللہ، پھر نارمل انسانوں کی طرح بیہیو کیوں نہیں کرتے؟ ذرا ذرا سی بات پر بھڑکنا اور مرنے مارنے پر تل جانا، یہ تو پاگل پن کی نشانی ہے شبی۔ تیز لہجے میں بولتے بولتے وہ جیسے تھک سا گیا تھا، کیونکہ یہ باتیں جو آج وہ شبی کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کوئی نئی نہیں تھی۔ شبی ایک گھر کے باہر بنے بینچ پر بیٹھ گیا، جیسے دیر تک اٹھنے کا ارادہ نہ ہو۔ گھر نہیں جانا؟ بیٹھ کیوں گئے ہو؟ چلو، جیڈی نے خفگی سے کہا تھا۔ تم جاؤ، میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا، اس نے نرٹھے پن سے کہا اور دوسری سمت میں دیکھنے لگا۔ ناممکن، جیڈی نے سرحد سے کہا، تمہیں اکیلا یہاں چھوڑ کر جانے کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر کسی سے جھگڑ پڑو گے اور میرے واپس آنے تک 2-3 لاشیں تو ضرور بچھا دو گے۔ نہ بھائی، میں تو نہیں چاہتا۔ پہلے کون سی لاشیں بچھائی ہیں میں نے؟ شبی نے سلگ کر پوچھا۔ ارادہ تو آپ کا ہمیشہ سے رہا ہے، جیڈی نے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا تھا۔ شبی نے اسے غضبناک ہو کر بولا، چلو اب بیٹھ گئے ہو تیرے سرہانے تو کھول دو نصیحتوں کی پٹاری۔ تم تو کبھی کبھی مجھے اپنی اماں لگتے ہو جیڈی۔ جو سچ مچ تمہاری ماں ہے انہیں تو اماں مانتے نہیں ہو۔ جیڈی نے بے ساختگی میں کہہ تو دیا، مگر بعد میں احساس ہوا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ یہ تو خاموش معاہدہ تھا کہ اس موضوع پر بات نہیں کی جائے گی، آج نہ کل، کبھی بھی نہیں۔ بدقسمتی سے جیڈی خلاف ورزی کر بیٹھا، کوئی اور ہوتا اس جسارت پر جبڑا تو ضرور توڑوا لیتا۔ پلیز، میں اس ایشو پر بات نہیں کرنا چاہتا، شبی نے کہا تو بس اتنا۔ اچھا، اپنا غصے پر کنٹرول تو کر سکتے ہو۔ جیڈی نے سلسلہ وہیں سے جوڑا جہاں سے ناداستہ ٹوٹ گیا تھا۔ یا نہیں ہوتا کنٹرول؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے کبھی کوشش نہیں کی؟ اس نے اکتا کر پوچھا تھا۔ لیکن یہ بھی تو دیکھو، مجھے کبھی ناحق بات پر غصہ نہیں آتا، اسی بات پر آتا ہے جس پر آنا چاہیے۔ وہ بازد تھا، سعدی کو تم نے بلا وجہ مارا، یہ تو مانتے ہو؟ جیڈی نے پوچھا۔ مجھے اسے مارنا نہیں چاہیے تھا، یہ مانتا ہوں، لیکن سعدی کی حرکت بھی غلط تھی۔ باہر سے کسی کو معمولی سا بھی شک پڑتا تو ہم دونوں کا نام خراب ہونا تھا، یعنی ہمارے خاندان کے نام پر حرف آنا تھا، اور یہ بات مجھے کسی طرح منظور نہیں۔ بس اسی لیے ایک دم میں بھڑک گیا، حالانکہ سعدی کو سمجھایا بھی جا سکتا تھا، مگر بس پتہ نہیں کیسے میرا ہاتھ اڑ گیا۔ یعنی مانتے ہو کہ سعدی کو نہیں مارنا چاہیے تھا؟ جیڈی نے پھر پوچھا۔ ہاں، تو پھر تم یہ بھی مان لو کہ کل تم نے ولید پر بے سبب اتنا غصہ کیا کیونکہ اس کی غلطی نہیں تھی،
ہاں، میں یہ بات مان لوں، پھر تم کہو کہ ابھی جو کچھ ہوا اس میں اس لڑکی کی بھی غلطی نہیں تھی اور مجھے یہ بھی تسلیم کر لینا چاہیے، شبی نے جل کر کہا۔ جیڈی نے متانت سے سر ہلا دیا۔ ایگزیکٹلی، اس لڑکی کی غلطی نہیں تھی۔ میں نے دور سے دیکھا تھا، وہ اپنے راستے پر ہی چل رہی تھی، لیکن تمہارا دھیان کہیں اور تھا، اس لیے تم اس سے ٹکرا گئے۔ ہاں، تمہیں ہمیشہ میں ہی غلط لگتا ہوں۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے جیڈی، میرا سوا تم ساری زندگی دنیا کے دوست ہو۔ وہ پھر خفا ہو گیا۔ جیڈی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر خلوص دل سے کہا، میں ساری دنیا کا دوست ہو سکتا ہوں، مگر تمہارا سب سے بڑا مخلص بھی میں ہی ہوں، اور اس لیے چاہتا ہوں تم اپنے غصے پر قابو پا لو۔ یہ جو غصے کی آگ بار بار تمہارے اندر بھڑکتی رہتی ہے، یہ کسی دن خدا نخواستہ تمہیں ہی جلا دے گی۔ شیطان آگ سے بنا ہے اور غصہ شیطان کی طرح آتا ہے، اور شیطان انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ ویسے میں ایک بات کلیئر کر دوں، اس روز سادی ٹیلیسکوپ سے اینیا کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ ان لوگوں کے گھر کوئی مہمان لڑکی آئی تھی۔ سادی نے ٹیلیسکوپ اسی لڑکی کو دیکھنے کے لیے سیٹ کی تھی۔ جیڈی کے انکشاف پر شبی کو حیرت اور بے یقینی کا جھٹکا لگا تھا۔ یہ جھٹکا اتنا شدید تھا کہ وہ فوری طور پر اپنے تاثرات چھپا بھی نہیں سکا۔ تو میں کیا کروں؟ مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ چند لمحے بعد اس نے اپنے تاثرات چھپا کر لا تعلق نظر آنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا، تاکہ تم اپنی غلطی مان کر تھوڑا سا شرمندہ ہو لو اور اگلی بار اس غلطی کو نہ دہراؤ۔ اور یہ جو ایک جھگڑے کی جھنجھلاہٹ میں بار بار جھگڑے کرتے پھر رہے ہو، اس سے باز آ جاؤ۔ جیڈی، میرا دماغ کھانا بند کرو۔ اینیا میری کیا لگتی ہے جو میں اس کی خاطر شادی کی پٹائی کرتا پھروں؟ حسب عادت اس نے بھڑک کر کہا تھا۔ ہاں، اتنے ہی تو تم اچھے ہو کہ کسی بھی غیر لڑکی کو گھورنے پر کسی راہ چلتے لڑکے کی پٹائی کر دیتے ہو۔ ہاں، جیسے میں تمہیں جانتا نہیں۔ شبی الباز صاحب، یہ دھوکہ کسی اور کو دیجیے گا۔ آپ کے دل و دماغ میں کیا کھچڑی پک رہی ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اصل معاملہ کچھ یوں ہے کہ اس کو خاموش پا کر جیڈی نے دیوار سے ٹیک لگائی اور پرسوچ انداز میں بولنے لگا۔ غصے میں آ کر تم نے سادی کی پٹائی تو کر دی، لیکن بعد میں احساس ہوا کہ دراصل تمہیں سادی کا اینیا کو واچ کرنا برا لگا ہے، تو تمہیں خود پر غصہ آنے لگا۔ یہ غصہ بڑھا تو جھنجھلاہٹ میں بدل گیا۔ اسی جھنجھلاہٹ کے زیر اثر تم نے کل ولید اور اینیا پر غصہ کیا۔ شاید ایسا کر کے تم خود کو باور کروا رہے تھے کہ تمہیں سچ مچ اینیا کی پرواہ نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے ابھی بھی تم یہی سوچ رہے تھے، تبھی اس لڑکی سے ٹکرا گئے، پھر اس پر بھڑکنے لگے۔ حالانکہ تم خود جانتے ہو اس بیچاری کی غلطی نہیں تھی۔ یار، تم غصہ ور تو ہمیشہ سے ہو، لیکن علم مینر تو کبھی نہیں تھے۔ اس نے اتنا اچھا تجزیہ پیش کیا تھا کہ شبی چند لمحوں کے لیے کچھ بول ہی نہیں سکا، لیکن چونکہ اس کا اپنا الگ ہی مزاج تھا، اس لیے فی فوری جیڈی سے متاثر ہونے کا ارادہ ترک کر کے جھنجھلاتے ہوئے بولا، تم نے بکواس فرما لی ہو تو کیا ہم گھر جا سکتے ہیں؟ تمہارا چہرہ دیکھ کر صاف پتہ چل رہا ہے میری کوئی بات تمہاری عقل میں نہیں سمائی۔ اس کا مطلب میں نے جو بھی کہا وہ واقعی بکواس تھی۔ جیڈی نے تعصب سے سر ہلایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو میرے بھائی، پھر گھر ہی چلتے ہیں۔ شبی اس کو کھا جانے والی نظروں سے گھورتا ہوا کھڑا ہوا۔ گھر تک کا راستہ ان دونوں نے خاموشی سے طے کیا۔ میں کل حویلی جا رہا ہوں۔ بلڈنگ کا کمپاؤنڈ عبور کرتے ہوئے شبی نے نروٹھے پن سے آگاہ کیا۔ اچھی بات ہے، جیڈی نے بس اتنا کہا۔ چلتے ہو؟ نہیں، کل تو ممکن نہیں، مجھے یہاں کچھ کام ہے، البتہ ویکینڈ پر ضرور آؤں گا۔ پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے شبی نے کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ ایک چھوٹے ضدی بچے کی طرح اسے بھی اپنی شخصیت کے کسی منفی پہلو کو مکمل طور پر تسلیم کرنے میں دقت محسوس ہو رہی تھی۔ پھر وہ جھنجھلا گیا اور خفگی سے بول اٹھا، اچھا ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں مجھے غصہ زیادہ آتا ہے۔ اس نے بالآخر تسلیم کر ہی لیا۔ زیادہ؟ جیڈی نے فوراً تصحیح کروانا ضروری سمجھی۔ تمہیں بہت زیادہ غصہ آتا ہے شبی، سارا زور بہت پہ تھا۔ اچھا، میں مان رہا ہوں مجھے زیادہ غصہ، بلکہ بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ حسب عادت فوراً بھڑک اٹھا، اتنی بک بک کی تم نے، لیکن کیا فائدہ؟ غصے پر قابو پانے کا کوئی طریقہ بتایا ہوتا تو بات بھی تھی۔ اس نے ناراضگی سے سر جھٹکا۔ غصے پر قابو پانے کا طریقہ کی ہول میں چابی لگاتے ہوئے وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا، یا مجھے ٹھیک سے تو یاد نہیں، لیکن بہت پہلے میں نے کہیں پڑھا تھا غصے کی حالت میں پانی پینا چاہیے اور وضو کرنا چاہیے۔ غصہ چونکہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے پانی شیطانی آگ کو بجھا کر ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ تم یہ طریقہ ضرور ٹرائی کرو۔ دوسری بات، اپنا دماغ ٹھنڈا رکھو۔
तीसरी बात, इंसानों की अच्छाइयों पर नजर रखो, उनकी शख्सियत की बुराइयां तलाश ना करो। तुमने तो पूरी लिस्ट ही थमा दी। शबी पहली बार मुस्कुराया था। वैसे शबी, मुझे गुस्सा भगाने का एक और तरीका भी पता है। अरसल बताया करता था। इंतजार किस बात का है? अरसल वाला तरीका भी बता दो। जरा अपना वॉलेट देना। शबी ने बिला तामिल वॉलेट जेब से निकाल कर इसे थमा दिया। जेडी तेजी से अपने कमरे में चला गया। चंद मिनट बाद वापस आया तो शबी सोफे पर नीम दराज इसका मुंतजर था। एक दफ़ा अरसल बता रहा था, जब भी इसे गुस्सा आता है वो अपनी मंगेतर की तस्वीर देख लेता है तो इसका गुस्सा गायब हो जाता है। मैंने तुम्हारी वॉलेट में तुम्हारी मंगेतर की तस्वीर लगा दी है। तुम्हें भी जब गुस्सा आए तो वॉलेट निकाल कर तस्वीर देख लेना। उम्मीद है। अभी इसकी बात पूरी भी ना हुई थी कि शबी ने गजबनाक नजरों से इसे घूरते हुए वॉलेट झपटा और पैर पटकता अपने कमरे की तरफ पलट गया। शब्बी, मैं मजाक नहीं कर रहा। तुम ट्राई तो करो, जेडी ने खनकती आवाज में कहा था। अच्छा, ये तो बता दो, सुबह जॉगिंग के लिए भी जाओगे या नहीं? आजकल तो सरवत आंटी भी पार्क में नहीं आ रही हैं। शब्बी ने जोरदार आवाज के साथ दरवाजा बंद कर लिया। जेडी बेचारा अपना सा मुंह लिए रह गया। लो जी, इतना अच्छा मशवरा देने पर भी ऐसी नाराजगी। कोई खराब मशवरा देता तो इसने क्या करना था? मिसेस दानियाल का चेहरा समीना के जहन से चिपक के रह गया था। मावा के जाने के बाद वो कुछ देर इसके लिए फिक्रमंद होती रही। फिर ख्यालात का दरिया खुद ब खुद मिसेस दानियाल की तरफ बहने लगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसको पहले कहीं देख चुकी हूँ। वो सोचती रही, उलझती रही। लाशऊरी में दबा हुआ एक चेहरा गुजरते वक्त की धुन के पीछे ना छुपता था ना वाजे होता था, फकत उलझता था, मखमसे में डालता था। शायद कोई बचपन की हमजोली या सहेली की सहेली, स्कूल की कोई लड़की या पुराने मोहल्ले की कोई पड़ोसन। गैर इरादी तौर पर वो एक एक करके सभी को सोचती चली गई। पर वो चेहरा जो इनकी याददाश्त में बाकी रह गया था। समीना ने मिसेस दानियाल के नकूश में इन चेहरों को तलाश करना चाहा, लेकिन तभी दरवाज़ा एक झटके से खोलकर मावा अंदर दाखिल हुई। इसकी चाल में लंगड़ाहट थी और पैर से खून बहता देखकर वो धक से रह गई थी। ये क्या हुआ है मावा? वो बेसाख्ता अपनी जगह से उठकर इसकी तरफ लपकी। मावा सोफे पर बैठ गई। वो सख्त झुंझुलाई हुई थी। कुछ नहीं मम्मी, बस थोड़ी सी चोट लग गई है। उसने पैर को घुटने पर रखा और जख्म का जायजा लेने लगी। एड़ी के करीब तकरीबन आधे इंच का कट लगा हुआ था। गो के जख्म इतना गहरा नहीं था, मगर खून तेजी से बह रहा था। मम्मी, प्लीज आप मुझे थोड़ी सी कॉटन या टिश्यू पेपर ला देंगी? समीना जल्दी से टिश्यू पेपर का डब्बा उठा लाई। मावा ने कई टिश्यू जख्म पर रख दिए। जख्म तो बहुत गहरा है मावा, खून भी कितना बह रहा है। मैं डॉक्टर। परेशान ना परेशान मत हो मम्मी, जख्म इतना गहरा नहीं है। एड़ी पर लगे जख्म से तो खून ज्यादा ही निकलता है। डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही बैंडेज कर लूंगी। जिद मत करो मावा, खून रुकेगा तो बैंडेज करोगी और खून खुद ब खुद तो रुकने से रहा। समीना ने फिक्रमंदी से डपटा। पानी डालकर देखती हूँ। वो उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ी। वॉशरूम के कैबिनेट में एक एंटीसेप्टिक लिक्विड भी देखा था मैंने। अभी सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्रमंद ना हो। सिर्फ समीना के ख्याल से वो खुद को लापरवाह जाहिर कर रही थी, जबकि सच तो ये था कि तकलीफ से जान निकल रही थी। लेकिन ये चोट लगी कैसे? बाहर कुछ कांच के टुकड़े पड़े हुए थे, मेरी नजर ही नहीं पड़ी। बस लापरवाही में एक टुकड़ा पाँव में चुभ गया। उसने महारत से झूठ बोल दिया, क्योंकि सच इसे खासा महंगा पड़ता। समीना को तो पहले से ही पाकिस्तान के हालात से शिकवा था। मावा के झगड़े का सुनकर इन्होंने और बौखला जाना था। मम्मी से तो मैंने झूठ बोल दिया, लेकिन वो लड़का दोबारा हाथ तो लगे। सरना फाड़ दिया तो मेरा नाम मावा नहीं। वॉश बेसन का नल खोलते हुए वो दिल ही दिल में बेचैताब खा रही थी। वलीद गहरी नींद सो रहा था। फिर किसी गैर मरई ताकत के जेर असर इसकी नींद टूट गई। किसी खदशे के पेश नज़र उसने सिरहाने के करीब रखा सेलफोन उठाया कर वक्त देखा और झटके से उठ बैठा। वो मुकर्ररा वक्त से 3.5 घंटे लेट हो चुका था। इसका दिल चाहा अपना सर पीट ले, लेकिन अपना सर पीटने से क्या फ़ायदा। बेहतर है इसका सर पीटा जाए जिसने 12 बजे से पहले जागने की जिम्मेदारी ली थी। अन्नू की बच्ची की तो अब खैर नहीं। वो तनफन करता कमरे से निकला। एनिया का कमरा कौन सा साथ को पड़ता? बिल्कुल साथ ही तो था। नाइट बल्ब की रोशनी में डूबी हुई लॉबी के फर्श पर एनिया के दरवाजे के नीचे से निकलती दुधियानी रोशनी की लकीर साकित पड़ी थी।
ولید نے دستک دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا، پھر ہینڈل گھما کر کمرے میں داخل ہو گیا، اور یہ دیکھ کر اس کے تن بدن میں اور بھی آگ لگ گئی کہ وہ کمبل اوڑھے خواب و خرگوش کا مزہ لے رہی تھی۔ ولید نے ناؤ دیکھا نہ تھا، بڑھ کر اس زور سے اس کی پونی ٹیل کھینچی کہ بیچاری ہلکی سی چیخ مار کر اٹھ بیٹھی۔ کیا ہو گیا ولید؟ ایک تو سر میں بری طرح درد ہوا، دوسری کچی نیند میں اس بری طرح جاگنے پر دل خوفناک انداز میں دھڑک رہا تھا۔ قیامت آ گئی ہے، وہ لڑکا عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ اینیا کے حواس پوری طرح بیدار نہ ہوئے تھے، سو وہ بری طرح گھبرا گئی۔ کیا کہہ رہے ہو ولید؟ ساتھ ہی ادھر ادھر دیکھ کر اس کی بات کی تصدیق چاہی۔ میرا دل چاہ رہا ہے تمہارا سر پھاڑ دوں۔ کیا کہا تھا تم نے؟ تم سو جاؤ ولید، میں تو ساری رات جاگ کر پڑھ رہی ہوتی ہوں۔ تمہیں اور ولی کو 12 بجے سے پہلے جگا دوں گی، پھر ہم ممی ڈیڈی کو اینیورسری وش کریں گے۔ اس نے اینیا کی نقل اتارتے ہوئے کہا تھا۔ ذرا کلاک پر نظر ڈالیے محترمہ، آپ کی اس نیند کے چکر میں ہمارا سارا پلان چوپٹ ہو چکا ہے۔ صبح کے 3:30 بج چکے ہیں۔ وہ دانت کچکچا رہا تھا۔ اس نے وال کلاک کی طرف دیکھا، پھر تعصب و شرمندگی سے سر پر ہاتھ رکھا۔ آئی ایم سوری ولید، میں تو صرف چند منٹ کے لیے آنکھیں بند کی تھیں، کیا پتا تھا اتنا وقت گزر جائے گا۔ میں تو اسی لیے بیڈ کے بجائے صوفے پر لیٹی تھی اور لائٹ بھی آف نہیں کی تھی کہ 12 بجے سے پہلے اٹھنا ہے۔ میرا سارا پلان بگاڑ دیا تم نے۔ وہ سخت خفا ہو رہا تھا۔ نیا دن تو شروع ہو چکا ہے، لیکن ابھی رات ہے، چلو ہم لوگ ابھی ممی ڈیڈی کو وش کر دیتے ہیں۔ اینیا کو یکدم خیال آیا تھا، نہیں، جب نیا دن شروع ہونے پر وش نہیں کیا تو اب ان کی نیند خراب کرنے کا کیا فائدہ؟ پھر فجر کے لیے دونوں اٹھیں گے، اس ٹائم وش کر دیں گے۔ اینیا نے پوچھا، لیکن اس کے اس آئیڈیا کو بھی ولید نے فوراً رد کر دیا۔ میں اب جاگ گیا ہوں، فجر کے وقت مجھ سے اب نہیں اٹھا جائے گا، جہاں اتنی دیر ہوئی وہاں کچھ اور صحیح، اب تو جو ہوگا بریک فاسٹ کے ٹائم پر ہوگا۔ پھر اس نے اسے گھورا۔ اور میری توبہ، جو تم کو دوبارہ کوئی ذمہ داری سونپوں۔ انسان خود مشکل برداشت کرے مگر تم سے توقع نہ لگائے۔ ارے بابا، سوری بول تو رہی ہوں، میں کیا کروں تمہاری سوری کا؟ ہاں، سارا پروگرام بگاڑ دیا۔ اس کا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اینیا بھی بگڑ گئی۔ تو تم بھی تو میرے بال اتنی زور سے کھینچ کر بدلہ لے چکے ہو، اب تک سر دکھ رہا ہے میرا۔ غلطی ہوئی، بال کھینچنے کے بجائے گردن دبا دینی چاہیے تھی۔ نکلو میرے کمرے سے، میں کوئی جان بوجھ کر تھوڑی سوئی تھی، آگ لگ گئی تھی، سو لگ گئی۔ تم کیا میرا دماغ چاٹ رہے ہو؟ تم میں ایسا احساس ذمہ داری تھا تو الارم لگا کر سو جاتے۔ اوہو، غضب کیا، تیرے وعدے پر اعتبار کیا۔ وہ پیر پٹکتا چلا گیا۔ اینیا دروازے کو گھورتی رہی، پھر سر تک کمبل تان کر سو گئی۔ اسی صبح دونوں اس جھگڑے کو بھول بھال کر شیر و شکر ہوئے بیٹھے تھے۔ پلان کے مطابق ان تینوں نے باقاعدہ گا کر ممی ڈیڈی کو وش کر کے صرف چونکایا نہیں تھا، بلکہ وہ دونوں جیسے ہکا بکا رہ گئے تھے۔ ان کے بچے ان کے لیے خوش تھے۔ وہ گا رہے تھے، انہوں نے ہنگامہ مچا رکھا تھا، انہوں نے پھولوں کے ساتھ کیک کا بھی انتظام کر رکھا تھا، اور وہ بضد تھے کہ ممی ڈیڈی مل کر اپنی اینیورسری کی خوشی میں کیک کاٹیں۔ ثروت اور دانیال نے بے ساختہ ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر دانیال حسن نے نظریں چرا لیں۔ 18 سال گزر چکے۔ 18 سال کم نہیں ہوتے کسی کو سمجھنے، کسی پر اعتبار کرنے کے لیے۔ پھر بھی وہ دونوں ایک دوسرے سے کتنا دور تھے، کتنا فاصلہ تھا ان دونوں کے درمیان۔ دانیال حسن کو یاد آیا، انہیں ثروت سے کتنی محبت تھی، محبت ہے۔ دل کی خوشی چہرے پر جھلکنے لگی، لب اپنے آپ مسکرا دیے تو انہوں نے ولی کے ہاتھ سے چھری لے کر ثروت کو مخاطب کیا۔ کیا ہوا جو آج سے پہلے ہم نے اپنی کوئی ویڈنگ اینیورسری نہیں منائی؟ اب بچے اتنا اصرار کر ہی رہے ہیں تو کیک کاٹنے میں کوئی برائی بھی نہیں۔ ثروت کی شکل الگ دیکھنے والی ہو گئی، ذہن پر بڑا زور ڈالنے کے بعد بھی یاد نہیں آیا آخری بار سرتاج کو مسکراتے کب دیکھا تھا۔ بہرحال خوش تھیں، کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے۔ انہیں تو اول روز سے مصلحت کا دامن تھامے رہنے کی عادت پڑی ہوئی تھی۔ اس بار خوشی خوشی بڑھ کر ہاتھ پر ہاتھ رکھا، دونوں نے مل کر کیک کاٹا، بچوں نے تالیاں بجائیں، خوب شور مچایا۔ تھینک یو سو مچ بچوں، تم لوگوں نے صبح صبح بڑا زبردست سرپرائز دیا۔ دانیال حسن کا موڈ کچھ زیادہ ہی خوشگوار ہو چکا تھا۔ یہ سارا پلان ولید کا تھا ڈیڈی، اینیا نے چمکتے ہوئے کہا۔ یعنی ہمیں ولید کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ثروت مسکرا کر بولی۔
میں نے تو آپ لوگوں کو رات 12 بجے وش کرنے کا سوچا تھا، لیکن برا ہو ان محترمہ کی نیند کا، جس نے سارا پلان بگاڑ دیا۔ ڈیڈی، ان دونوں نے مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ ابھی جب میں اسکول کے لیے تیار ہو رہا تھا تب بتایا کہ آپ دونوں کو وش کرنا ہے۔ یہ دونوں مجھے اپنے کسی پلان میں شامل نہیں کرتے۔ ولی کا الگ ہی شکوہ تھا۔ میں چھوٹا ہوں نا، مجھے چھوٹا ہونے کی سزا ملتی ہے۔ کیوں موٹے، پکنک کے بارے میں پہلے نہیں بتایا میں نے؟ پکنک رہنے دو ولید، آج رات کا ڈنر میری طرف سے ہوگا، وہ بھی تم لوگوں کی پسند کے ریسٹورانٹ میں۔ دانیال حسن کی بات پر تینوں نے پھر شور مچا دیا۔ ثروت نے خوشگوار حیرت سے دانیال حسن کو دیکھا۔ آج تو بار بار وہ حیران کیے دے رہے تھے، اگلی بات پر تو وہ بے چاری مارے تعجب کے بے ہوش ہوتے بچیں۔ ثروت، میں ٹاؤن شاپ کی طرف ہی جا رہا ہوں، آپ کو اپنی کسی سہیلی سے ملنے جانا ہے تو میں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ مجھے ختیجہ کی طرف اس کی ساس کی تعزیت کے لیے جانا ہے، لیکن آپ کا راستہ تو مختلف ہے۔ وہ بولیں، کوئی بات نہیں، آپ کے لیے تھوڑا سا آؤٹ آف وے ہو جائیں گے۔ بظاہر لاپرواہی سے کہتے ہوئے انہوں نے پھر اخبار اٹھا لیا۔ ثروت تو اس بار اپنی حیرانی بھی نہیں چھپا سکی، البتہ اینیا اور ولید نے اپنی بے ساختہ امڑتی مسکراہٹوں کو چھپانے کے لیے سر جھکا لیے تھے، اور اس سے بھی پہلے ولید اینیا کو وکٹری کا اشارہ کرنا نہیں بھولا تھا۔ وہ دونوں اپنے ماں باپ کے درمیان محسوس ہوتی اس سرد جنگ کو ختم کرنے میں کامیاب رہے تھے، جو واضح نہ ہونے کے باوجود بہرحال اپنے وجود رکھتی تھی۔